آج کا ہمارا درس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے متعلق چند آیات بینات اور چند احادیث پر مشتمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریفیں کی قرآن پاک میں۔ بہت ساری آیات بینات ہیں، تمام کو احاطے میں لانا بہت مشکل ہے۔ چند آیات بینات پیش کرتے ہیں تاکہ بے عقلوں کو عقل ہو جائے۔ جو صحابہ کرام کے خلاف در زبان درازی کرتے ہیں انہیں پتہ چل جائے مالک کل خالق رب السماوات والارض صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریفیں کر رہا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعریفیں کر رہا ہے، تو قرآن پاک کو مانتے ہوئے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے صحابہ کرام کے خلاف بولنے سے بند ہو جائیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی الحمدللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کا آداب ہمارے دلوں میں ہے اور اولیاء کرام کے آداب بھی ہمارے دلوں میں ہیں۔ جن بزرگوں کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا، اسلام پہنچا، قرآن پہنچا، ہم سب کی عظمتوں کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ ہمارے ان بیان کرنے کے سبب، ان آیات بینات کے سبب جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ چند آیتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو ان میں کچھ وہ ہیں جو اپنے مقصد کو پہنچ چکے ہیں، اپنے ارادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرا بھی بدلنے والے نہیں آئے، کبھی بھی وہ نہیں بدلیں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرا بھی نہ بدلے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ بدل جائیں۔ جو وعدہ کیا ہے رب سے وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، کچھ پورا کر چکے ہیں، کچھ اپنے پورے کرنے کے انتظار میں ہیں۔ اس سے مراد کون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جنہوں نے جنگ بدر میں شہادت کا مقام، جنگ احد میں شہادت کا مقام پایا، اور وہ حضرات جو وہاں شہید نہ ہوئے، جہاد تو کیا لیکن وہاں شہید نہ ہوئے، وہ انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی اپنی جان کی قربانی دیں گے۔ جو جانوں کی قربانی تو دی لیکن شہید نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کے وعدے کو پورا کر کے انہوں نے دکھایا، اور کچھ اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکے، اپنے مقصد کو پا چکے، کچھ انتظار میں ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ نے تعریف کی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ الاحزاب میں آئی آیات بینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، سورۃ بینہ میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے، اللہ ان کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے کہ اللہ ان پر راضی ہے۔ ایک اور جگہ پر تیسری آیت بینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنین پر راضی ہے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب انہوں نے بیعت کی تھی
درخت کے نیچے اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں پر راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور بیعت کس لیے کی جا رہی تھی؟ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بن کر مشرکین کے پاس جو ہے عمرے کے متعلق گفتگو فرمانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ ان پر راضی ہے۔ فعالم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، خلوص، محبت، وفا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جان لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان اور سکون نازل کیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو فتح کے قریب پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور لوگوں کو چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس آیت پر نظر فرمائیں، اس آیت پر نظر کر کے جو ہے مہربانی کریں۔ رب تعالیٰ ان کے پر راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو ان کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، تو پتہ چلا تو رب تعالیٰ کے قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو خواہش کا تابع دار ہے۔ اگر تیرے اندر خواہش کی اتباع نہ ہوتی تو ضرور رب کی آیت کو مانتا۔ اور آیت سنیں، یہ سورۃ فتح میں آئے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ کون تھے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں اول نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں، رحماء بینہم۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام آپس میں رحیم تھے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے، کافروں پر سخت تھے، آپس میں رحیم تھے۔ اہل تشیع جو یہ بیان کرتے ہیں فلاں صحابی کا فلاں سے جھگڑا تھا، فلاں صحابی کا فلاں سے جھگڑا تھا، نامرادو تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر قرآن پڑھتے تو رب کے فرمان کو دیکھتے کہ رحماء بینہم، یہ رب کا اعلان ہے کہ آپس میں رحیم ہیں، تو پھر تم ایسی باتیں نہ کرتے۔ خدا کے بندے قرآن کی طرف نظر فرماؤ، صحابہ اکرام کے خلاف زبان درازی نہ فرماؤ، پہلے قرآن کی طرف نظر فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی عظمت اور شان یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، اے محبوب اپنے غلاموں کو، اپنے اصحاب کو آپ دیکھیں گے رکعاً، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، سجداً، کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ کس لیے کریں گے؟ دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں وہ یہ کام کریں گے، سجدے بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی، انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ آگے بھی فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ
فاستوى علی سوقی، فرمایا ان کی مثال یہ بیان کی گئی مثل ایک کھیتی کے کہ جب وہ جو ہے اپنی پنجیں نکالے اور پھر وہ طاقتور ہو جائے، قوی ہو جائے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ زراعت، وہ کھیتی اپنی پنڈلیوں پر کھڑی ہو جائے، یعجب الزراء، اور کاشتکار جو ہے اس کو دیکھ کر خوش ہو، لیغیظ بہم الکفار، اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس طرح جو ہے بڑا کیا، قوی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئے۔ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کرام کی یہ کھیپ کیوں تیار کی؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار لوگ اس سے جلنے لگیں۔ صحابہ کرام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جانیں قربان کرنے والے بن گئے اور کافر اس سے جلنے والے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جو صحابہ کرام سے جلتا ہے تو سمجھو لیغیظ بہم الکفار کا مصداق ہے۔ صحابہ کرام کی ذات سے خوش ہونا چاہیے، ان کے صدقے تمہیں قرآن ملا ہے، ان کے صدقے ایمان ملا ہے، ان کے صدقے اسلام ملا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، انہوں نے تابعین کو تعلیم دی، اسی طرح تعلیم چلی ہمارے پاس پہنچی۔ اللہ کے بندے کچھ فکر کرو، کچھ غور کرو قرآن کی آیتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کی عظمت میں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تمہارے صدقات فطرات، صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں جو مہاجرین ہیں، جن لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے اور وہ بھی گھروں سے نکل کر مال چھوڑ کر چل پڑے ہجرت کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیوں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ ایسے لوگ جو گھر بار چھوڑ کے آئے وہ اللہ تعالیٰ کے مدد کرنے والے بن گئے۔ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مدد کرنے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں اور دین اسلام کی مدد کرنے والے ہیں، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سچے لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق بھی ہجرت کر کے آئے، حضرت عثمان غنی بھی ہجرت کر کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہجرت کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے وہ اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تشیع ابھی بھی بکواسیں کرتے ہیں، لگتا ہے قرآن کے نزدیک نہیں جاتے، اگر قرآن کے نزدیک جاتے ہوتے تو ضرور سمجھتے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ صادقین ہیں۔ اولئک هم الصادقون، رب تعالیٰ انہی کی شان میں فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ یا تو قرآن کے نزدیک نہیں جاتے، اگر جاتے ہیں تو پھر خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں قرآن کے نزدیک آ جاؤ، اتباع خواہش کو چھوڑ دو، خواہشات کی اتباع کو چھوڑ دو، رب تعالیٰ کے قرآن کی طرف اپنی نظریں موڑ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا وہ لوگ بھی سچے ہیں جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر تیار کیا۔ صحابہ کرام جو مہاجرین ہجرت کر کے وہاں جاتے تو ان کو وہ پسند کرتے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان انصار کے دلوں میں بھی کسی قسم کی حاجت نہ ہوتی، وہ دل میں کوئی تکلیف محسوس نہ کرتے، بلکہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے دوسروں کو، اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تو صحابہ کرام کے لیے فلاح پانے والا لے کر ان کو فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں تو
موذیوں صحابہ کرام کے موذیوں کے میں دعوت دیتا ہوں، صحابہ کرام کو اذیت نہ پہنچاؤ، رب تعالیٰ کے قرآن کی طرف نظر فرماؤ۔ اگر تمہارے دل میں قطرہ ایمان ہے یا قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن کی طرف آ جاؤ۔ ایک اور آیت سنو رب تعالیٰ کی، فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ فرمایا لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، واولئک لهم الخیرات، یہ بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے جنت کا مقام جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سورۃ توبہ میں ہے۔ اور آیت سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت النار خالدین فی ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا وہ لوگ جو سبقت کر گئے، اولین ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں۔ اللہ کو سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں، مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، اور جو جنہوں نے ان کی اتباع کی، والذین اتبعوہم، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، بے احسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ ان کو اتنا دے گا کہ وہ بھی راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے متبعین کے بارے میں رضا کے لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل تشیع کے اس وقت ذاکرین بہت بڑی جسارت کرنے لگ گئے ہیں، بالخصوص خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں قرآن پاک کی ان آیتوں کی طرف آؤ، اگر تمہارے دل میں کچھ ایمان کی رمق ہے تو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت ساری آیات بینات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیں جو لوگ صبح و شام رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ نظر رحمت ان سے بھی نہ موڑیں، آپ اپنی نظر رحمت بھی ان پر فرمائے رکھیں۔ رب تعالیٰ تو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کے پہلے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں بھیجا گیا اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے تم منع کرتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور آخری آیت سنا رہا ہوں، آیتیں تو بہت ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، حالانکہ ان کو اس وقت زخم پہنچ چکے تھے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب غزوہ احد واقع ہوا۔ غزوہ احد واقع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو شکست مبین دی اور مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ مسلمانوں نے جب فتح پالی، کافر چلے گئے، تو ابو سفیان کچھ آگے سفر کر چکے تھے، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مقام روحہ میں پہنچے جب، تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے۔
مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا، یہ خیال کر کے پھر انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ واپس آنے کا ارادہ کر لیا انہوں نے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جن کی تعداد تقریباً 70 تھی، جو جنگ احد کے زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو لے کر اس کی طرف چلے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آئے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زخمی صحابہ کرام اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جب مقام حمراء الاسد پر پہنچے، جو مدینہ منورہ سے 8 میل دور ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین کو خبر لگ گئی، مشرکین مرعوب ہو کر خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، فرمایا وہ لوگ سبحان اللہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ زخمی بھی ہو چکے تھے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لڑنے کے لیے کافروں کے ساتھ تیار ہو گئے کہ کافروں کے خلاف ہم جنگ کریں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چل پڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو خدا کا خوف کریں۔ صحابہ کرام جن کی تعریف رب تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے، ان آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آیات بہت ہیں، پھر کسی اور وقت میں باقی آیتیں پڑھیں گے، 2-3 احادیث پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، فرمایا اگر تم میں کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ان کے 1 کلو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اور ان کے آدھا کلو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا۔ اہل تشیع نے اپنے نبی کی اس بات کو نہیں مانا، صحابہ کرام پر تنقیدیں کی، صحابہ کرام پر طعنے کیے، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے نبی کی بات کو مان لو، ابھی بھی وقت ہے، مر جانے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی لہم احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا ایسے سمجھو کہ ان کا بغض صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کا بغض میرے ساتھ ہے۔ فرمایا جس نے ان کو آزادی فقد آذانی، اس نے مجھے آزادی، جس نے مجھے آزادی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ او شک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے۔ یہ امام احمد نے مسند احمد ابن حنبل میں اس کو ذکر فرمایا۔ تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا۔ فجعل لی منہم وزراء، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے میرے وزیر بنا دیے، وانصارا میرے مددگار بنا دیے، واصحارا میرے سسرال بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں۔ آپ نے جان مال سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ جس نے ان کو برا بھلا کہا،
تو اللہ اکبر، جو برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کرام کو، اس حدیث سے پتہ چلا ہمیں وہ اللہ کی بھی ان پر لعنت برس رہی ہے، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت برس رہی ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی بھی لعنت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدلا، کہ قیامت کے دن ان کا نہ نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ فرضی عبادت ان کی قبول ہوگی۔ کیوں؟ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے ہیں وہ تو لعنت کے مستحق ہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا منہ او تنقص او طعن علیہم، فرمایا جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی، کسی ایک صحابی کے خلاف، یا اس کی شان میں کوئی تنقیص کی، یا ان پر کوئی تانا دیا، او ارد بعیبہم، یا ان پر کوئی عیب لگایا، او آب احد منہم، یا ان میں سے کسی ایک پر عیب لگایا، فہو مبتدع رافضی خبیث، وہ بدعتی ہے، رافضی ہے، خبیث ہے، مخالف لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرائض و واجبات کو قبول نہیں کرے گا، سنن نوافل کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ بل حبہم سنت، بلکہ صحابہ کرام کی محبت سنت ہے، والدعاء لہم قربت، صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا اللہ کے قرب کا سبب ہے، عبادت ہے، واقتداء بہم وسیلۃ، اور ان کے راستے پر چلنا یہ وسیلہ ہے مقام تک پہنچنے کا، والاخذ بآثارہم فضیلہ، ان کے نشان قدم پر چلنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیر الناس، وہ تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ لا يجوز لأحد ان يذكر شيئا من مساويهم، کسی کو جائز نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوا فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میری حفاظت کرو میرے اصحاب کے بارے میں، کہ پھر ان کا بھی، میرے صحابہ کا بھی حیا کرو، جو ان کے بعد ہیں تابعین ان کا بھی حیا کرو، جو ان کے بعد تبع تابعین ہیں ان کا بھی حیا کرو میری وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ہم اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی ہے۔